سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کا یہ رمضان پورا بہترین نیکیوں اور اچھائیوں کے ساتھ گزرے۔ آج ہم بات کریں گے کہ روزے کے یہ جو ہم رکھتے ہیں 15 گھنٹے کا یا 16 گھنٹے کا، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور اس کے جسم کے اوپر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس کو اگر ہم لگاتار 30 دنوں تک رکھتے ہیں تو کیا ہمارے جسم میں کوئی کمزوری آتی ہے یا اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے، یا اگر اس کے بینیفٹس ہیں تو کیا کیا ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ کافی سارے لوگ اس کو رکھتے بھی ہیں، کافی سارے لوگ اس کو رکھتے بھی نہیں ہیں۔ کن لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے اور کیوں نہیں رکھنا چاہیے، یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم فوکس کریں گے، اور امید کرتا ہوں یہ تمام آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ کیا ہے۔ اس کو اگر سائنس کے طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو اگر سال میں ایک بار انسان 20 سے 27 دن ایسے رکھتا ہے جس میں دن بھر وہ نہ کھائے، تو اس کی باڈی کے اندر جو ایسے غلط مواد جمع ہو رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پھر انسان کو بہت سارے جو ہے بیماریاں، بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں باڈی اپنے آپ کھانا ان کو شروع کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، یعنی سال میں 20 دن یا 30 دن ہم بھوکے نہیں رہتے، تو پھر وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا ایک فائدہ ہوا۔ تو انسان کو ایک تو امیونٹی کو تیز کرنے کے لیے جسم کے اندر نئے جو ہے نا طریقے کے ایک سمجھیے انجیکشن کو پیدا کرتا ہے، تو اس سے انسان جو ہے نا بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوط فیل کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک انسان کے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ روحانی طور پر بھی انسان جو ہے مضبوط ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان روزے رکھتا جاتا ہے، اس کے اندر کی چربی اور غلط جو مواد جمع ہو رہے ہوتے ہیں وہ تمام ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی یہ ختم ہوتے ہیں تو انسان کے اندر نیا خون اور نئی انرجی اپنے آپ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے یاد رکھیں، کسی طرح کی کمزوری نہیں ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر سے جو بیکار چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نیا خون، نئی چربی، نیا جو انسان کا پورا جو جسم ہے اس کے اندر نیا سسٹم ایک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے انسان کے جو جسم کے اندر پرانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، جن کو کچھ ایسی بیماریاں ہوں، دائمی بیماریاں ہوں، یعنی ہمیشہ والی ہوں، جس سے ان کو نہ تو بھوک برداشت ہوتی ہے، ان کی ایک دم سے پورا ویکنیس ہو گیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے پھر یہ روزہ جو ہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں رکھ پاتے، اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ مستقل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو پھر وہ فدیہ دیں، یا ایسے لوگ جو ہے کسی اور کو روزہ رکھوا دیں۔ یہ ہے ایک چیز۔ لیکن دوسری بات یہ، اگر ہم چلتے ہیں، اگر اسی روزے کو ہم دیکھیں کہ اب اگر نہ رکھے تو کیا ہوگا۔ نہ رکھنے سے ایک تو نقصان یہ ہے کہ آپ اس کی بھرپائی نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ زندگی بھر بھی آپ رکھتے رہیں۔ ایک روزہ آپ کا نکل گیا تو یہ پورا سمجھو آپ کا روزہ نکل گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری برکتیں، رحمتیں بھی ہوتی ہیں، تو جو اس روزے کو رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم باتیں کریں گے اس کے اوپر کہ روزہ رکھتے ٹائم صبح اور شام انسان کو کیا کیا غذا کھانی چاہیے۔ یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ بس اشارتاً بتا دوں کہ جو لوگ اچانک سے شام کو زیادہ مشروبات ٹھنڈے وغیرہ پی لیتے ہیں، ان کی معدے میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔